ایت نمبر 3 وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، وَأَذَانٌ اور اعلان ہے، اور اعلان ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کی طرف، یعنی کہ لوگوں کے لیے آگاہی ہے، لوگوں کے لیے اعلان ہے۔ یہ اعلان کب ہوگا؟ اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کے لیے، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبری حج اکبر کے دن۔ کس دن؟ حج اکبر کے دن۔ اکبر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا۔ اچھا، اعلان کیا ہے کہ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، بریء ذمہ ہے، لا تعلق ہے، من المشرکین مشرکوں سے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی۔ کس کا رسول؟ اللہ کا رسول، یعنی کہ وہ بھی لا تعلق ہے کن سے؟ مشرکین سے۔ فَإِن پس اگر، فا الگ ہے، ان الگ ہے، پس اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ تو یہ کیا؟ یہ توبہ کر لینا، خیر بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، لام الگ ہے، کم الگ ہے، لام کے لیے، کم تمہارے، وَإِن اور اگر، تولیتم تم اعراض کرو، تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا تو تم جان لو، فا کا معنی تو، اعلموا تم جان لو، انکم کہ بے شک تم، غیر معجز اللہ اللہ کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، وبشر یعنی کہ را کے اوپر، را کے نیچے زیر نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے بنیادی طور پہ، یہ تو کسرہ آیا آگے ملانے کے لیے، ملانا نہ ہو، یہ مجبوری نہ ہو، تو پھر وہ بشر، اور تو خوشخبری دے دے، الذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کس چیز کی؟ بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی، علیم دردناک۔ یہ تھی ایت نمبر 3۔ اللہ تعالی نے اس میں بتایا کہ یہ اعلان برات کب کیا جائے؟ حج میں کیا جائے۔ کب کیا جائے؟ حج میں۔ اور حج کو کیا کہا گیا یہاں پہ؟ حج اکبر۔ حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ پبلک میں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے، حج اکبر تب ہوگا جب یوم عرفات کب آئے؟ جمعہ کے دن آئے، یعنی کہ یوم عرفہ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ جمعہ کے دن ہو تو لوگ کہتے ہیں اس سال حج اکبر ہے، حج اکبری ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، جبکہ یہ باتیں غلط ہیں۔ صحیح بات کیا ہے کہ حج اکبر کس کو کہتے ہیں؟ ہر حج حج اکبر ہے۔ کیا ہے؟ ہر حج اکبر ہے۔ پھر سوال ہوگا کہ اگر ہر حج حج اکبر ہے تو پھر اس کو اکبر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر حج حج اکبر ہے تو پھر اس کو حج اکبر کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر حج کہہ لیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج 2 طرح کے ہیں، ایک وہ حج جس کو ہم عمرہ کہتے ہیں، عمرہ حج اصغر ہے، عمرہ کے حج اصغر، اور جس کو ہم حج کہتے ہیں وہ حج اکبر کو، جو عمرے سے بڑا ہے۔ تو حج اکبر سے یہاں پہ مراد ہے کہ وہ حج جو ذی الحجہ میں کیا جاتا ہے، جس میں آپ طواف بھی کرتے ہیں اور مینا بھی جاتے ہیں، عرفات بھی جاتے ہیں، مزدلفہ بھی جاتے ہیں، یہ والا حج۔ اچھا، حج اکبر والے دن، اچھا حج کے کتنے ایام ہوتے ہیں؟ 8 تاریخ کو حج شروع ہوتا ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ مینا۔ 9 تاریخ کو عرفات میں، 10 تاریخ کو یعنی کہ پہلے مزدلفہ 9 تاریخ کی رات پہنچتے ہیں، پھر صبح 10 تاریخ کو مینا میں، 11 کو بھی مینا میں، 12 کو بھی مینا میں، اور کئی لوگ 13 کو بھی ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ ہیں حج کے ایام۔ یہاں پہ کہا گیا کہ اعلان کرنا ہے حج اکبر والے دن، یہ نہیں کہا گیا حج اکبر والے ایام میں، جمع نہیں کہا گیا، ایک دن حج اکبر کے دن، یعنی کہ حج اکبر کا جو خاص دن ہے، اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ ہے یوم نحر، قربانی والا دن، 10 تاریخ۔ حج اکبر کا خاص دن کون سا ہے؟ 10 تاریخ جو ہے، جس دن جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جس کو یوم نحر کہتے ہیں، یہ ہے حج کا خاص دن۔ کیونکہ اس دن کیا کچھ ہوتا ہے؟ اس دن صبح صبح حاجی کہاں ہوتا ہے؟ مزدلفہ میں،
وہاں فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر وہ نکلتا ہے اور مینا آتا ہے، اور مینا میں پہنچ کے کنکریاں مارتا ہے، پھر جانور ذبح کرتا ہے، سر کے بال منڈواتا ہے یا کٹواتا ہے، پھر اسی دن طواف کرتا ہے، صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، پھر مینا میں آتا ہے، وہاں پہ رہتا ہے، ظہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں پڑھتا ہے. تو یہ حج کا خاص دن ہے. بلکہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ سال کے دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے مسلمانوں کے نزدیک اسلام میں، تو آپ کا جواب یہی ہونا چاہیے کہ 10 تاریخ. سال کے 360 دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ 10 ذی الحجہ، 10 تاریخ، یہ سب سے افضل دن ہے. تو یہاں پہ کہا گیا کہ یہ اعلان کب ہونا چاہیے؟ حج اکبر والے دن. اس بارے میں ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں آتی ہے، جناب ابو ہریرہ اسے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھیجا. کس دن بھیجا؟ کہتے ہیں یوم نہر، قربانی والے دن، مینا میں، کہ ہم اعلان کریں. کیا اعلان کریں؟ کہ آئندہ سے کسی مشرک کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور بیت اللہ کا کوئی بھی ننگا شخص طواف نہیں کر سکے گا. اور یہ کہ پھر دوسری روایات میں آتا ہے، اس روایت میں نہیں، دوسری روایات میں آتا ہے کہ 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک یہاں پہ نظر نہ آئے. اور چوتھے نمبر پہ یہ بھی تھا، مسلم احمد میں وضاحت آئی ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکے گا جو ایمان پہ نہ ہو. جو ایمان پہ ہوگا، اسلام پہ ہوگا، وہی جنت میں جا سکے گا، کوئی دوسرا جنت میں جا نہیں سکے گا. تو یہ 4 چیزیں تھیں جن کا وہاں پہ اعلان ہوتا رہا. لیکن جو بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں 2 کا تذکرہ آیا ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ ہمیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کرنے کے لیے کب بھیجا؟ مینا میں قربانی والے دن. اور پھر اسی حدیث میں یہ وضاحت آئی ہے کہ جو یوم نہر ہے، قربانی والا دن ہے، وہی حج اکبر والا دن ہے. وہی کون سا دن ہے؟ یہ بخاری میں وضاحت آئی ہے. جو آپ کو وضاحت بتائی گئی تھی کہ اس دن سے مراد 10 تاریخ ہے، یہ وضاحت بخاری شریف میں موجود ہے. یاد رہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اس حج میں، جو حج ہوا ہے ہجرت کے 9ویں سال، حج کی جو امارت تھی وہ کس کے پاس تھی؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سال حج نہیں کیا، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا، لیکن اس سال آپ نے حج نہیں کیا. اس سال یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا، کوئی شخص ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکے گا. تو اس کے بعد والے سال خود اللہ کے نبی نے حج کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ اعلان اس حج میں ہوئے ہیں جو حج اللہ کے رسول نے نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے کیا تھا. اور اللہ کے رسول نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے اعلان کروانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے بعد میں جناب علی کو بھی بھیجا تھا کہ آپ نے بھی یہ وہاں پہ اعلان کرنا ہے. تو اعلان کیا ہے کہ ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرکین سے بری و ذمہ ہے. یعنی کہ 4 مہینے کے بعد نظر آئے اور پھر قتل کر دیے گئے تو پھر کوئی شکوہ نہ کرے، پھر کوئی یہ نہ کہے کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے. نہیں، پہلے سے آپ کو بتایا جا رہا ہے، 4 مہینے پہلے بتایا جا رہا ہے. اور کہاں بتایا جا رہا ہے؟ مکہ میں حج کے موقع پہ، جہاں پوری دنیا موجود ہے. اور اعلان کرنے والا ایک نہیں ہے، کئی ایک اعلان کرنے والے تھے، بار بار اعلان ہو رہا تھا تاکہ کوئی غلط فہمی میں مارا نہ جائے اور پھر اسلام کو بدنام نہ کرے. اللہ نے کہا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس عرصے میں توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے. توبہ سے مراد یہ کفر سے توبہ، شرک سے توبہ، یعنی کہ مسلمان ہو جاؤ. مسلمان ہو جاؤ تو مسلمانوں والے حقوق تمہیں ملیں گے، قتل ہونے سے بھی بچ جاؤ گے، مکہ سے نکلنا بھی نہیں پڑے گا، طواف بھی کرتے رہو گے. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ پھیرا، اعراض کیا کس سے؟ ایمان لانے سے، مسلمان ہونے سے، تو پھر جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور خوشخبری دے دیں آپ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کی. دردناک عذاب کیا ہے؟ دنیا میں
گرفتار کیا جائے گا، قید کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ، اس سے بڑا دردناک عذاب کیا ہوگا؟